الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تک تم نے اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگائیں، لیکن ہم نے تجھے مہلت پہ مہلت مہلت پہ مہلت مہلت پہ مہلت دیے رکھی۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے تکبر کرتے ہوئے، تکبر کر رہے تھے اس کی آیات سے۔ کیا مطلب تکبر کرنے کا؟ جھٹلا رہے تھے، مانتے نہیں تھے۔ یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ مرنے کے بعد فوراً انسان کے اوپر اگر نیک ہو تو اس کے لیے نعمتوں اور اللہ کی طرف سے راحتوں کا سامان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نافرمان ہو تو اس کے اوپر مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے یہ عذاب قبر کی دلیل ہے؟ قبر دا تے لفظ ہی کوئی نہیں بچ، قبر دا لفظ بھی کوئی نہیں، لیکن دلیل عذاب قبر کی ہے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، موت کے وقت فرشتے اپنے ہاتھ لمبے کر کے ان کو کہتے ہیں روح ہمارے حوالے کرو، اور آج تم پر مار پڑے۔ الیوم تجزون، معلوم ہوا قیامت کے دن کی یہ سزا مراد نہیں ہے، یہ تو موت کے وقت کی سزا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور جو ہی انسان پر موت آتی ہے اور اس موت کے بعد وہ مار پڑتی ہے تو وہ مار کون سی شمار ہوگی؟ وہ عذاب قبر والی مار شمار ہوگی۔ اس سے قیامت کے دن والی مار نہیں مراد ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ اور یہاں الیوم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ جس دن مرے گا اسی دن سے وہ مار اس کی شروع ہو جائے گی۔ معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہیں، اہل حق اہل سنت والجماعہ وہ عذاب قبر کے قائل ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے الیوم تجزون عذاب الہون۔ قبر سے اہل حق کا مسلک یہ ہے کہ قبر سے یہ گڑا مراد نہیں ہوتا، چونکہ قرآن عرف کے مطابق گزرا ہے، اس لیے لفظ تو قرآن قبر کا استعمال کرتا ہے، لیکن قبر دو قسم کی، ایک قبر شرعی، ایک قبر عرفی۔ عرفی قبر، عرف میں جو ہم قبر کھودتے ہیں مردے کو دفن کرتے ہیں، ہمارے عرف میں اصطلاح میں اسی قبر کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں قبر یہ قبر نہیں، بلکہ قبر نام ہے روح کا ٹھکانہ۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ روح کا مقام، اور وہ روح کے دو مقام ہیں، یا علیین یا سجین۔ علیین ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تفسیر ابن جریر طبری کے اندر لکھا ہے کہ وہ علیین ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے، وفیہا ارواح الانبیاء والمومنین، اس میں انبیاء اور مومنوں کی روحیں موجود ہوتی۔ یہ مستقر ارواح مومنین کو علیین کہتے ہیں، اور ساتوں زمینوں سے نیچے سجین ہے جو مستقر ارواح کفار والفجار، فاسقوں فاجروں کا وہ مقام ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح اپنے اس مستقر میں پہنچتی ہے، نیک ہو تو علیین میں پہنچے گی، بری ہو تو سجین میں پہنچے گی، اور وہیں روح سے ہی یہ سارے سوالات اور جوابات اور عذاب اور نعمت کا سلسلہ وہ قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، پھر ان روحوں کو اس جسم میں لوٹایا جائے گا اور زندہ کر کے اللہ کے ہاں کھڑا کیا جائے گا اور سوال جواب۔ یہ ہے عذاب قبر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھانے کے لیے یا لوگوں کی عبرت کے لیے اس قبر میں بھی کچھ نمونے ظاہر فرما دیتے ہیں،
تاکہ لوگوں کو ڈر پیدا ہو اور وہ اپنے حشر و نشر کی تیاری کریں. ورنہ عام قانون یہ ہے کہ اس قبر میں اس جسم کو دفن کیا جاتا ہے صرف اکرامن، صرف اکرام، عزت و تکریم کے طور پر. یہ مسئلہ 24ویں پارے میں بھی آئے گا، لیکن 24واں پارہ میں تو نہیں پڑھاؤں گا. ہاں چلو وہ دلیل سن لو. پھر ابھی فرعونیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا تو فرعونیوں کے تذکرے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. النار یعرضون علیہا، فرعونیوں کو غرق ہونے کے بعد صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. فرعونیوں کو غرق ہونے کے بعد صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اب وہ تو سمندر سے غرق ہو گئے اور سمندر میں پانی ہے، تو پانی میں کون سی آگ پڑی ہے جس کے اوپر ان کو پیش کیا جاتا ہے؟ ہمارے علماء اہل السنت نے اس آیت کو بھی عذاب قبر کی دلیل بنایا ہے. جنہوں نے شرح عقائد پڑھی ہے تو انہوں نے عذاب القبر حق کی بحث کے اندر پڑھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. تفتزانی نے اس آیت کو پیش کیا. حالانکہ اس آیت میں بھی دیکھو تو قبر کا لفظ بھی کوئی نہیں. بحث ہے قبر کے عذاب کی، آیت وہ ذکر کی جس میں قبر کا لفظ بھی کوئی نہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعونیوں کو آگ پر. اچھا یہ دسو بھائی انہاں فرعونیاں دیاں لاشاں کسے کڈیاں سی تے قبر بنا کے کسے دفن کیتا انہاں نو؟ نہیں. جنہاں دی قبر بنی کوئی نہیں ان کے تذکرے کو ذکر کیا جا رہا ہے عذاب قبر کی دلیل میں. اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ قبر سے مراد نام قبر کا نہیں، یہ گڑھا مراد. ہمارے سارے اکابرین علماء دیوبند یہی کہتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں روحیں پہنچتی ہیں. نیک روحیں علیین میں پہنچتی ہیں، بری روحیں سجین میں پہنچتی ہیں. نیکوں کو وہاں پر اللہ کی طرف سے تلذذ اور تلطف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور بروں کے لیے سجین کے اندر وہ عذاب وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اور آپ کی خچر بد کا، اور آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو، ان قبر والوں کو. تو شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ قبر تو پھر یہی قبر تھی، وہ علیین و سجین والی قبر تو نہیں تھی. لیکن اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا کہ کبھی کبھی اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرش میں وہ اس طرح دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اعمال بد چھوڑیں اور نیک عمل کرنے شروع کریں. ورنہ عام قانون یہ نہیں. قانون یہی ہے کہ ہر کسی کی قبر وہی مستقر ارواح جو روحوں کا مقام ہوتا ہے